الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اس سے پہلے کچھ اشارہ کیا گیا تھا کہ غلو سے اسلام نے روکا ہے، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، چاہے کسی کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ آج میں گفتگو کروں گا افضل الخلق، افضل البشر، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی لوگ غلو کرتے ہیں اور یہاں بھی غلو کرنے سے لوگ پیچھے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایسی صفتوں سے متصف کیا جاتا ہے کہ جن صفتوں سے نہ تو اللہ رب العالمین نے متصف کیا ہے اور نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان صفتوں سے متصف کرنے کو کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کئی ایک اعتبار سے لوگ غلو کرتے ہیں، کئی ایک چیزوں کے بارے میں آج میں گفتگو کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں لوگ غلو کرتے ہیں، ان میں سے ایک غلو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، آپ انسان تھے ہی نہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ بالکل کفریہ عقیدہ ہے اور یہ گمراہ کن عقیدہ ہے، کیونکہ یہ عقیدہ تو کفار مشرکین کے عقیدے سے بھی گھٹیا عقیدہ ہے، کیونکہ کفار مشرکین کا عقیدہ تھا کہ آپ انسان ہیں، اسی لیے آپ پر ایمان لانے سے وہ کتراتے تھے کہ آپ انسان ہیں۔ تو نور کا یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، یا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں بشر کا لبادہ وہ رکھے تھے لیکن حقیقت میں آپ نور تھے، یہ سب عقیدہ خود ساختہ ہے، بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات میں غلو کرنے سے روکا ہے۔ حدیث کے اندر ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ مجھے اس طرح سے مت بڑھانا جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لہٰذا تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترفعونی فوق منزلتی، مجھے میرے مقام سے اونچے مت اٹھانا، مت بڑھانا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اٹھایا کہ انسانیت سے، بشریت سے نکال کر کے نورانیت کی طرف لے آئے۔ نوری مخلوق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی سن لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم، کہ فرشتے یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات کو اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو نوری مخلوق یہ فرشتے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں سے نور بن گئے؟ اور یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً بشر تھے لیکن حقیقت میں آپ نور تھے، یہ عقیدہ بالکل گھٹیا عقیدہ ہے، بالکل گمراہ کن عقیدہ ہے یہ، کیونکہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر جو بھی انبیاء آئے ہیں ان کے قوموں کے حوالے سے اب لے لیں، ان کے قوموں نے ایمان لانے سے کیوں رکا، کیوں ایمان نہیں لائے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتلا دیا ہے، سورہ اسراء میں فرما دیا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا وَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، لوگوں کو ایمان لانے سے جن چیزوں نے روکے رکھا یا جس چیز نے روکے رکھا ہدایت آ جانے کے بعد، وہ یہی کہ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے ابعث اللہ بشر رسولا، کہ اللہ نے انسان کو ہی رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اللہ نے فرمایا کیا فرما دیجئے کہ اگر زمین میں اگر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتے کو ہی رسول بنا کر کے بھیجتے، یعنی فرشتہ بھیجتے رسول بنا کر کے۔ تو زمین پر چونکہ انسان بس رہے تھے، اب انسانوں کے لیے انسانوں ہی میں سے کوئی رہنما چاہیے تھا، اللہ رب العالمین نے انہی میں سے منتخب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر نبیوں کے حوالے سے لے لے، موسیٰ ہارون علیہ السلام کے حوالے سے لے لے، ان کی قوم نے کیا کہا؟ اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے انسان
के ऊपर हम ईमान ले आए। दिगर और अंबिया के हवाले से ले लें, कुरान करीम के अंदर बहुत सारी आयत हैं कि उनकी कौम ईमान क्यों नहीं लाई, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे जैसा इंसान है, हमारे ही में ये पले बढ़े हैं, हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं, इनकी सिफतों से हम वाकिफ है, इसलिए वो ईमान लाने से भागे, ईमान नहीं लाए कि वो, क्योंकि उनका अकीदा था कि ये इंसान है। लेकिन अभी के लोगों का अकीदा क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे ही नहीं। मुशरिकीन का अकीदा था मेरे भाई, मुशरिकीन का अकीदा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान हैं। मुशरिकीन का अकीदा था, मुशरिकीन मक्का का अकीदा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान हैं, इसलिए वो ईमान नहीं लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर उन मुशरिकीन के अकीदे के हवाले से बयान फरमा दिया है कि लोगों ने क्या कहा कि ये ऐसा रसूल है जो खाता पीता है, बाजारों में घूमता है। वकालू माले हाज़र रसूल, वकालू माले हाज़र रसूल याकुलु त्वाम व यमशी फिल अस्वाक, कि रसूल को क्या हो गया है, ये तो कहता है कि रसूल हूं, नबी हूं, ये तो खाता पीता भी है, बाजारों में घूमता भी है। जैसे कि कुरान में दूसरी जगह है कि जिस तरह हम लोग खाते पीते घूमते फिरते ऐसे ये भी घूम फिर रहे हैं, तो ये कैसे रसूल हो गए। मुशरिकीन का अकीदा था कि आप रसूल हैं, यानी इंसान हैं, बशर हैं। वो लोग जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान ही थे, बशर थे, आप बशर से अलग नहीं थे। हाँ, ये और बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अपना रसूल बनाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को ऊंचा करने के लिए यही काफी है कि आप रसूलुल्लाह थे, आप रसूलुल्लाह थे, आप अल्लाह के पैगंबर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को ऊंचा करने के लिए यही काफी है कि आप अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे, वरना आप इंसान थे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि आप कह दीजिए मैं तुम्हारी जैसा इंसान हूं। जी तुम्हारी जैसा, लोग कहते हैं कि ये लोग तो कहते हैं कि तुम्हारी ही जैसा इंसान, हाँ हमारे ही जैसा इंसान थे आप, हमारे ही जैसा, क्योंकि हमें जो चीज लायक होती है वो उनको भी लायक होती थी। कौन सी ऐसी सिफत है जो आपको लायक नहीं होती थी? क्या आप खाते पीते नहीं थे? क्या आप बीमार नहीं पड़ते थे? क्या आपको खुशी और गमी लायक नहीं होती थी? क्या आपने शादियां नहीं की थी? आपके माँ बाप नहीं थे? क्या एक इंसान एक मरता है तो क्या आप नहीं मरे हैं? कौन ऐसी चीज है जो आपके अंदर नहीं थी, बताएं? हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक चीज थे जो हर किसी के अंदर नहीं है, कि आप अल्लाह के रसूल थे, आप अल्लाह के पैगंबर थे, और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को ऊंचा करने के लिए काफी है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने से रोका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, क्या ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने के हवाले से जो ये आयत है सूरह हुजरात की, उसमें एक तफसीर ये भी है कि ऐसी बात कहना जो किताब व सुन्नत के अंदर नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में गुलू इस तरह से करना कि जिसके बारे में न तो कुरान ने कहा न हदीस में कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करने को आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहतराम करने को आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके मकाम से ऊंचे करने को नहीं आया कि आप उनको उनके मकाम से आप ऊंचा कर दे, क्योंकि इस्लाम ने इसे रोका है। और मैं ये कहूँगा कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरियत से निकाल कर नूरानियत की तरफ लाते हैं और ये कहते कि आप नूर थे, बशर नहीं थे, तो गोया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नहीं करते हैं। ऐसे लोग गुस्ताख है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मकाम से ऊपर उठाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को वो मकाम दे जो मकाम अल्लाह ने नहीं दिया है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कि हमने आपको गवाह बना करके भेजा है, खुशखबरी देने वाला बना करके भेजा है, डराने वाला बना करके भेजा है। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तू अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, ताकि तो उसकी इज्जत व एहतराम करो, उसकी इज्जत करो, मदद करो। लोग
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رتبے سے اوپر بڑھاتے ہیں وہ توہین کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ساری صفتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھولتے تھے۔ حدیث کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، آپ بھول گئے، کچھ رکعتیں رہ گئی یا اس طرح سے غلطی ہو گئی، تو آپ کو بتلایا گیا کہ کیا بات ہے کہ نماز کے اندر کچھ کمی ہو گئی ہے، اس طرح کی بات ہو گئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے، تو بتلایا گیا کہ ایسا ایسا ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر پھیلایا اور 2 سجدے کیے، سجدے 100۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، تمہاری جیسا انسان ہوں، انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، میں ویسے بھولتا ہوں جس طرح تم لوگ بھولتے ہو، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اب کیا چاہیے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بیان فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کپڑے بھی دھلتے تھے، دودھ بھی دھوتے تھے، اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، تو بشریت نہ ہونے کی اور کیا علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے؟ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری رسول بنا کر کے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر کے آئے، آپ کے ذریعے سے لوگوں کو روشنی ملی ہے، آپ کے ذریعے سے لوگ گمراہی سے ہدایت کی طرف آئے ہیں، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی علامت اور پہچان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا آخری رسول بنا کر کے بھیجا، لیکن رسول بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بشریت سے نکال دے اور اس طرح سے غلو کرے کہ ہم کہیں کہ انسان ہے ہی نہیں، تو یہ تو بالکل غلط ہے کہ ہم فرشتے کے لائن میں لا کر کے کھڑا کر دے ایک بشر کو اور یہ کہیں کہ نہیں آپ بشر تھے ہی نہیں۔ رے بھائی، دنیا میں اگر انسان کے علاوہ کوئی اور بشر ہوتے تو اللہ تعالیٰ اسی میں سے بھیجتا۔ اب دیکھ لینا، کسی قوم میں کوئی بھی قوم ہے دوسری زبان نہیں سمجھتی تو اس زبان سمجھنے والے کو لایا جاتا ہے سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا اسی لیے انہی میں سے کہ انہی کی زبان میں بات کرے تاکہ ان کو صحیح سے سمجھ میں آ جائے، انہیں صحیح سے سمجھا دے۔ دوسری زبان میں اگر کوئی بولے تو ہو سکتا ہے کہ نہیں سمجھا پائے کوئی، لیکن اسی زبان کا اگر آدمی ہے وہی زبان بولتا ہے تو اس کو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے پیدا ہوئے، یعنی انسانوں ہی میں سے تھے۔ آپ دیکھیں، امی میں سے پیدا ہوئے، مکہ میں آپ پیدا ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، اور یہ عقیدے کے اعتبار سے غلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل انسان تھے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر سب سے آخری رسول بنا کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے سردار ہوں گے قیامت کے دن، بلکہ آدم علیہ السلام کے اولاد کے سردار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ کو اعلیٰ اور اونچا کرنے کے لیے یہی کافی ہے، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ میری طرف وحی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری طرف وحی آتی ہے، یعنی قرآن میں اللہ نے فرما دیا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری جیسا انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے رسول ہونے کے لیے یہی کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ کو بلند کرنے کے لیے۔ اب اس سے آگے، حد سے آگے بڑھنے کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ اس طرح سے غلو کر دیں اور اس طرح سے بڑھا دیں اور یہ کہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو نہیں، یہ نبی سے محبت نہیں ہے، یہ نبی سے محبت کی علامت اور پہچان نہیں ہے کہ آپ نبی کو اس مقام پر لا کر کے کھڑا کر دیں جس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کھڑا کیا، جس مقام پر تبع تابعین نے کھڑا نہیں کیا، آپ اس مقام پر لا کر کے آپ کو بڑھا دیں اور یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھے، یہی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے۔ روایت پیش کرتے ہیں، جابر والی روایت، من گھڑت روایت کو بنیاد بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نور میں سے نور ہے۔
سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا اور یہ کیا وہ کیا، یہ سب من گھڑت روایت ہے۔ میرے بھائی کتاب و سنت کا عقیدہ رکھو، جو قرآن کے اندر ہے، جو حدیث کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، اور انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، سب سے بہتر تھے، یہی آپ کی مرتبت کو اونچا کرنے کے لیے کافی ہے۔